وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا تو میں نے نیچے سے خشک اوپر کر دیا، گیلا اندر کر دے بے چلو بیک بک جاوے، تو آپ فرمایا گیلا باہر نکالو خشک اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان کا سننا لازمی سمجھو۔ امت چکڑ دیتا، جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا، اے کوئی نہیں آخر۔ جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، فلیس منا۔ تو بازار کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ کی ادھار کی حوصلہ شکنی فرما۔ آپ تشریف فرماتے تھے، آپ نے یوں کیا، اوہ ہوئے ہوئے، ایسے زور سے ہاتھ مارا، اوہ ہوئے ہوئے، سب ڈر گئے۔ تو اس وقت تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش، ان کا نام بھی محمد، کہا یا رسول اللہ کل آپ نے یہ کیا، اوہ ہوئے ہوئے، کیا ہو؟ کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اس وقت اور مجھے کہہ کر گیا تھا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، اور اس پر قرضہ ہو تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی، اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ شہادت 2 دفعہ اور ہے قرضہ، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کیوں کا بازار اپنی اصل پہ رہے، مصنوعی نہ ہو جائے۔ اس وقت تقریباً ساری دنیا کے بازار مصنوعی سٹیٹس پر چل رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے لالچ کی وجہ سے، اس لیے مصیبتیں اور پھٹ رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی سٹور نہیں کیا، ہوتا نہیں ود رہا نہ بیچا جی ود رہا، وہ پتہ لگتا سارا مول ہی گیا۔ فرمایا جب بھی مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچ دیا، نفع کے بڑھنے کی امید پر میں نے کبھی مال نہیں روکا، مجھے 1 پیسے کا نفع ملا میں نے نکال دیا۔ چوتھا، میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا، کوئی اس میں عیب ہے ظاہر کر کے، اس میں یہ ہے آپ لینا ہے تو آپ لے لیں۔ یہ میرے نبی کی تجارت کا حسن ہے، آپ لے لیں، آپ کو بہت نفع ہوگا۔ تو پوری زندگی کا حسن تو نہ کوئی